ناظرین السلام علیکم، یہ میری زندگی کی حقیقی کہانی ہے۔ میں کراچی جانے کے لیے ٹرین میں سوار تھا۔ ایک اسٹیشن پر ٹرین رکی تو ایک بے حد خوبصورت جوان لڑکی بالکل اکیلے میرے سامنے کی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ رفتہ رفتہ ہماری گفتگو شروع ہوئی تو اس نے مجھے اپنی زندگی کی حیرت انگیز رودات سنائی۔ کراچی آنے پر وہ میرے ساتھ ہی ٹرین سے نیچے اتر گئی، مگر اچانک یہ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے کہ سچی کہانی، یہ کہانی حقیقت پر مبنی ہے۔ کہانی میں اصلی ناموں کی جگہ فرضی نام استعمال کیے گئے ہیں۔ چلیے کہانی شروع کرتے ہیں۔ میں کراچی سے اپنی بہن کو ملنے ملتان آیا تھا اور اب واپس جانے کو ریلوے اسٹیشن پر ٹرین کا انتظار کر رہا تھا۔ میرے پاس دنیا کی ہر نعمت تھی اور میں جہاز کے ذریعے بھی سفر کر سکتا تھا، مگر پھر بھی مجھے اسی ٹرین میں سفر کرنا اچھا لگتا تھا، اور اس کے پیچھے ایک لمبی کہانی تھی۔ ابھی ٹرین کو اسٹیشن پر آنے میں کچھ دیر باقی تھی۔ میں ملتان کے پلیٹ فارم پر بیٹھا انسانوں کو بھاگتے دوڑتے دیکھ رہا تھا۔ مسافر پلیٹ فارم پر جمع ہو رہے ہیں۔ آج بھی ٹکٹ گھر میں لمبی قطاریں لگی ہوئی تھیں اور چند مسافر ہاتھوں میں ٹکٹ لیے خراما خراما ویٹنگ روم کی طرف چل رہے تھے، اور جو ویٹنگ روم میں بیٹھے تھے وہ ٹرین کے انتظار میں کبھی ٹکٹ کو الٹ پلٹ کر دیکھتے اور کبھی اپنے پیاروں سے باتوں میں مشغول ہو جاتے۔ میں ملتان سے کراچی واپس جانے کے لیے ایک بیگ کے ساتھ پلیٹ فارم پر موجود تھا۔ میرے بیگ میں ایک کتاب تھی کہ جو میرا کل اثاثہ زندگی تھی۔ دو سوٹ، دو جوڑے موزے، بنیان، کھانے کے لیے نیمکو اور بھنی ہوئی مونگ پھلی کے چاند پیکٹ موجود تھے۔ میں ملتان سے کراچی سفر کے دوران مونگ پھلی اور نیمکو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتا تھا۔ آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ شاید میں ان کا شوقین ہوں۔ کس حد تک یہ بات درست بھی ہے کہ میں شوقین بھی ہوں، لیکن اس سے بڑھ کر یہ میرے کسی خاص اپنے کی نشانی بھی ہے۔ میں آج بھی جب بھی مونگ پھلی اور نیمکو کے پیکٹس دیکھتا ہوں تو میری آنکھوں کے سامنے وہی چنچل شوق سا چہرہ آ جاتا ہے۔ ہاں، وہی چہرہ کہ جس کو میں نے برسوں چاہا ہے اور آج تک چاہتا ہوں، وہ کہ جس کا مسکراتا چہرہ مجھے جینے کا راستہ دکھاتا ہے۔ آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ میں کن باتوں کو لے کر بیٹھا ہوں۔ شاید کسی پوجا گھاٹ میں منتر شنتر پڑھ رہا ہوں۔ یقیناً ایسا ہرگز نہیں ہے۔ چلیے میں شروع سے آپ کو اپنی کہانی بتاتا ہوں۔ آپ کو سمجھ بھی آ جائے گی اور میرا سفر بھی اچھا کٹ جائے گا۔ کچھ باتیں اور ماضی کی کچھ یادیں زندگی کو حسین بنا دیتی ہیں۔ ہم دو بہن بھائی تھے اور میرے والد کا انتقال ہو چکا تھا۔ تعلیم حاصل کرنے کے بعد میں نے ملازمت کے لیے ہاتھ پاؤں مارنے شروع کیے، مگر اپنے شہر میں مجھے کہیں ملازمت نہ ملی، لہٰذا روزگار کمانے کی خاطر میں نے کراچی جانے کا ارادہ کیا۔ آج سے کئی سال پہلے وہ بھی سردیوں کی ایک حسین صبح تھی۔ جس انسان کو دیکھو تن کر چار چار کپڑوں سے ڈھانپے ادھر ادھر بھاگ رہا تھا، جرسیاں، دستانے اور کوٹ، سر پر اونی ٹوپی اور جانے کیا کیا۔ مجھے چونک زیادہ سردی نہیں لگتی تھی، اس لیے میں سوچتا تھا کہ نہ جانے لوگ سردی سے کیوں گھبراتے ہیں۔ مجھے تو سردیاں بہت پسند ہیں۔ زندگی میں بس سردیوں کی لمبی راتیں ہوں، لحاف ہو، مونگ پھلی، چلغوزے، اخروٹ ہوں، وہ فرش پر پڑی انگیٹھی میں انگارے دہک رہے ہوں، اور ساتھ انسان کی محبت ہو، تو زندگی جینے کا مزہ ہی الگ ہوتا ہے۔ شاید کہ سردیاں محبت کرنے والوں کے لیے عید کا سماں پیدا کرتی ہیں۔ دو محبت کرنے والے ایک دوسرے کے ساتھ جینے مرنے کے عہد و پیمان کے محل تعمیر کرتے ہیں اور کسی کو کان و کان خبر بھی نہیں ہونے دیتے۔ ہر انسان زندگی میں کسی نہ کسی کو چاہتا ہے اور بھی کسی کو چاہتا تھا، بلکہ آج بھی چاہتا ہوں۔ آج بھی روز اپنے دل میں بسے ساتھی سے خوب باتیں کرتا ہوں۔ ہاں، میرا ایک ایسا ساتھی کہ جس کی دوستی میں سکون و راحت۔ اس روز دھند کی چادر نے دن کے اجالے کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا تھا۔ ایک گز کے فاصلے پر بھی بندہ نظر نہیں آتا تھا۔ سورج کب کا محو خواب سے نکل کر دھند کو بھگانے میں لگا ہوا تھا۔ میں ملتان کے پلیٹ فارم پر ٹرین کے انتظار میں بیٹھا ہوا تھا۔ اللہ اللہ کر کے آدھے گھنٹے کے قرب ناک انتظار کے بعد ٹرین نے پلیٹ فارم سے تھوڑی دور سے غسل دی تو میری جان میں جان آئی۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں اسی ٹرین سے کراچی ذریعہ معاش کے سلسلے میں جا رہا تھا۔ میں نے اپنے دوستوں سے سن رکھا تھا کہ کراچی میں بہت کام مل جاتا ہے،
پورے پاکستان سے مزدور ادھر کا رخ کرتے ہیں اور کمانے کے ساتھ ساتھ یہاں کے نظارے بھی کرتے ہیں۔ اسی لیے کراچی کو روشنیوں کا شہر کہا گیا ہے۔ سمندر کنارے یہ شہر اپنی خوبصورتی سے ہر آنے والے کو متاثر کرتا ہے۔ غرض یوں کہنا چاہیے کہ یہ شہر پاکستانیوں کے لیے دبئی کا درجہ رکھتا ہے۔ خیر، میں بھی کمانے کی غرض سے کراچی کا ٹکٹ ہاتھ میں تھامے سردی کی شدت کو انجوائے کر رہا تھا اور ساتھ ساتھ مونگ پھلی کے مزے سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ ٹرین آئی تو میں نے اپنا بیگ اٹھایا اور مطلوبہ ڈبے میں سوار ہو گیا۔ ڈبے میں چند مسافر تھے جو اپنی اپنی سیٹ پر پڑے شاید اونگ رہے تھے۔ میں نے اپنا بیگ سامنے والی سیٹ پر رکھا کہ جو خالی تھی اور خود ساتھ والی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ خوش قسمتی سے وہاں پہلے کوئی مسافر نہیں تھا، میں نے اپنے لیے برتھ بھی لیا ہوا تھا۔ 10 منٹ کے رکنے کے بعد ٹرین نے رخت سفر کا اعلان کرتے ہوئے وصل دی۔ ملتان کے پلیٹ فارم سے کافی مسافر سوار ہوئے تھے۔ تمام ڈبے آہستہ آہستہ مسافروں سے بھر گئے، لیکن میرے سامنے والی سیٹ پر کوئی مسافر نہ آیا۔ جب ٹرین چلی تو میں پرسکون ہو گیا اور کھڑکی کے ساتھ لگ کر باہر کا نظارہ کرنے لگا۔ تھوڑی دیر گزری ہوگی کہ ٹرین کی رفتار آہستہ ہونے لگی۔ میری نظریں باہر گھومتی پھر رہی تھیں۔ میں کھیت کھلیان اور سبزہ غرض اللہ کی کاریگری دیکھ کر لطف اندوز ہو رہا تھا، اور پھر آہستہ آہستہ ٹرین رک گئی۔ یہ شجاع آباد کا اسٹیشن تھا۔ ٹرین یہاں بمشکل 5 منٹ ہی رکی ہوگی۔ وہاں سے چند مسافر سوار ہوئے، کچھ اتر گئے اور ٹرین نے پھر سے رینگنا شروع کر دیا، اور پھر لمحوں میں ہی اپنی پہلی رفتار میں آ گئی۔ کھیت کھلیان، درخت، کوٹھیاں، سڑکیں پیچھے چھوڑتی ٹرین اپنی منزل کی طرف دوڑی جا رہی تھی، اور میں ان نظاروں کو دیکھنے کے ساتھ ان باتوں میں کہیں گم تھا کہ وہاں جا کر کیسے ملازمت حاصل کروں گا، آخر مجھے کتنا وقت لگے گا، وغیرہ وغیرہ۔ تبھی میری سماعتوں سے کسی لڑکی کی آواز ٹکرائی، ایکسکیوز می۔ میں قدرتی حسین نظاروں کی دنیا سے باہر آیا اور میری نظریں مخاطب کرنے والی کی آواز کی طرف اٹھ گئیں۔ دیکھا تو سامنے ایک خوبصورت چنچل سی لڑکی جس کی عمر کوئی 24-25 سال ہوگی، کھڑی میری جانب دیکھ رہی تھی۔ وہ لڑکی بے حد حسین تھی۔ اب میری نظریں اس حسین مکھڑے کا طواف کر رہی تھی۔ گورا چٹا رنگ، سنہری سے بال، سڈبل جسامت، دلکش آنکھیں دیکھ کر میں بنانے والے کے اندر ہی اندر گن گانے لگا۔ اس لڑکی نے دوبارہ مجھے مخاطب کیا، ایکسکیوز می۔ میں نے کہا، جی کہیے۔ پھر اس نے جس سیٹ پر میں نے بیگ رکھا ہوا تھا اس طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ کیا میں یہاں بیٹھ سکتی ہوں؟ میں نے اس سیٹ کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، جی جی۔ میں نے یہ کہتے ہی اس سیٹ سے اپنا بیگ اٹھا لیا، پھر وہاں آ کر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر خاموش رہی، وہ بھی کھڑکی سے باہر کی جانب دیکھ رہی تھی۔ گاہے بگاہے اس نے 1-2 بار میری جانب بھی دیکھا۔ سچ کہوں تو میں تو اس کے حسن میں کھو کر رہ گیا تھا، لہٰذا میں نے گفتگو کا آغاز کرنا چاہا اور کہا کہ یہ سیٹ آپ کی ہے۔ وہ کہنے لگی، نہیں، لیٹ ہونے کی وجہ سے میں اپنے ڈبے میں سوار نہیں ہو سکی اور بمشکل گرتے پڑتے اس ڈبے میں سوار ہو گئی ہوں۔ ٹکٹ آفیسر سے بات کی تو انہوں نے مجھے فی الحال یہاں بیٹھ جانے کو کہا۔ جب اگلے اسٹیشن پر ٹرین رکے گی تو میں اپنے متعلقہ ڈبے میں چلی جاؤں گی، تب تک میں تھوڑی دیر یہیں بیٹھوں گی۔ وہ لڑکی بے باکی سے محض گفتگو تھی، اس کے چہرے پر کسی گھبراہٹ یا پریشانی کے کوئی آثار نظر نہیں آتے تھے۔ وہ آگے سے بے باکی سے مسکراتی ہوئی کہنے لگی، ویسے تمہارے اندر لڈو تو پھوٹ رہے ہوں گے کہ ایک حسین لڑکی تمہارے سامنے بیٹھی ہے۔ وہ اس قدر بے باکی سے بول رہی تھی کہ میں تو حیران رہ گیا۔ ایک تو وہ جوان اکیلی لڑکی سفر کر رہی تھی اور اوپر سے اس قدر نڈر اور بے باک۔ میں اس کی بہادری اور بے باکی پر حیران تھا۔ البتہ مجھے اس کا یہ اندازہ بھلا لگا، وہ مجھے زندگی کو خوب جینے والی لڑکی لگی۔ اس کے چہرے پر ہر دم مسکراہٹ تھی اور میں اس کی مسکراہٹ پر قربان ہوا جا رہا تھا۔ حیران تھا کہ دنیا میں جیسے دیکھے پریشانیوں دکھوں کا پرچار کر رہا ہوتا ہے، مجھے یہ نہیں ملا، مجھے وہ نہیں ملا۔ اللہ تعالیٰ نے ان گنت دکھوں میں مبتلا کر دیا۔ اولاد نافرمان ہو گئی یا اپنے پرائے ہو گئے، کسی کا غریبی کا رونا، کسی کو دولت کی ہوا سے نہ جانے کیا کیا کفریہ باتیں روز سننے کو ملتی تھیں۔ اب اس حسینہ کو دیکھ کر میں سوچ رہا تھا کہ اکیلے سفر کرنے اور ایک انجان مرد کے سامنے بیٹھ کر بھی وہ کس قدر با اعتماد تھی۔ وہ تو کسی اور دنیا کی مخلوق لگتی تھی کہ جس کے چہرے پر غم کی پرچھائی تک نہ تھی۔ کوئی دکھ ہے نہ کوئی غم، سوچ رہا تھا، جانے یہ کس گلشن کی مکین ہے۔ اب وہ اپنے بیگ سے ایک کتاب نکال کر اس میں گم ہو گئی۔ میں اب بھی نظریں چرا کر اسے دیکھ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے کتاب بند کی تو میں نے پھر سے باتوں کا سلسلہ شروع کرنا چاہا۔ میں اس وقت چونک مونگ پھلی کھا رہا تھا، لہٰذا کہا، مونگ پھلی کھائیں گی؟ میں نے لبوں پر مصنوعی مسکراہٹ سجائے اسے کہا اور مونگ پھلی کا پیکٹ اس کی طرف بڑھا دیا۔
وہ بھی کوئی شرمانے یا جھجک محسوس کرنے والی لڑکی نہیں تھی۔ اس نے بھی انکار نہ کیا اور پورے کا پورا پیکٹ ہی مجھ سے لے لیا۔ میں نے بیگ سے دوسرا پیکٹ نکالا اور پھر باتوں کا طویل سلسلہ چل نکلا۔ میں نے شائستہ گفتگو کی خاطر خالص اردو کا استعمال کرتے ہوئے کہا، آپ کی منزل کہاں ہے؟ میری منزل؟ اس نے جواب سوال کیا، پھر مسکراتے ہوئے کہنے لگی، میں تو دنیا میں بس سیر و تفریح کرنے آئی ہوں، میری اصل منزل تو اور ہے۔ اس کا یہ فلسفانہ جواب مجھے اچھا لگا۔ میں نے کہا، میرے پوچھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ابھی کہاں جا رہی ہیں؟ اس نے مونگ پھلی چباتے ہوئے جواب دیا، کراچی۔ میں نے جواب دیتے ہوئے کہا، پھر تو محفل خوب رہے گی۔ اس نے آگے سے دھیمے سے زیر لب کہا، آپ کی خوش فہمی۔ پھر کہنے لگی، ویسے آپ کہاں کے لیے محض سفر ہیں؟ میں نے کہا، میں بھی کراچی جا رہا ہوں۔ وہ آگے سے کہنے لگی، گڈ، ویری گڈ، کیا وہاں کوئی جاب کرتے ہیں؟ میں نے کہا، نہیں، جاب کی تلاش میں ہی سرگرداں ہوں اور اسی سلسلے میں کراچی جا رہا ہوں۔ سنا ہے وہاں بہت کام مل جاتا ہے۔ میں نے تفصیلاً جواب دیا۔ اوہ! اس نے ٹھنڈی آہ بھری، اور آپ کراچی؟ جیسے میں نے اس کے کراچی جانے کی وضاحت مانگی، وہ کہنے لگی، میرا مستقل ٹھکانہ کراچی ہی ہے، میں کراچی ہی کی رہنے والی ہوں۔ یہاں شجاع آباد میں اپنی خالہ کے پاس رہنے آئی تھی۔ ایک ہی خالہ ہے میری، بیچاری بیمار رہتی ہیں۔ میں نے تو کئی بار ان سے کہا ہے کہ میرے ساتھ کراچی چلو، میں وہاں آپ کا اچھے سے علاج کراؤں گی، مگر وہ مانتی ہی نہیں۔ پھر کچھ سوچتے ہوئے کہنے لگی، کبھی کبھی رشتوں کو بھی اہمیت دینی چاہیے، ساری عمر بزنس بزنس کی گردان اچھی نہیں ہوتی۔ اب کی بار اس نے ٹرین کی چھت کی طرف گھورتے ہوئے جواب دیا تھا۔ پھر کہنے لگی، میں کاروباری مخلوق ہوں، اپنے والدین کا بزنس میں ہی اب سنبھالے ہوئے ہوں۔ 17 سال کی تھی جب سے لگی ہوں، اب مجھے اس میں سر کھپاتے کھپاتے عرصہ ہو گیا ہے۔ میرے مما پاپا چند سال پہلے روڈ ایکسیڈنٹ میں جاں بحق ہو گئے تھے اور بس مجھے تنہا کر گئے۔ میرے پاپا کا وسیع بزنس تھا اور میں ان کی اکلوتی اولاد ہوں۔ ایک بھائی بھی تھا جو بچپن میں ہی فوت ہو گیا۔ والدین کی موت بھی شاید اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش تھی یا کوئی اور وجہ، کہ میں نے رفتہ رفتہ جینا سیکھ لیا اور اب تو اکیلے ہی سب کرتی ہوں۔ اتنی نڈر ہو گئی ہوں کہ اچھے اچھوں کو ناکو چنے چبوا دیتی ہوں۔ میرے پاپا نے مجھے بہت پیار دیا۔ میں ان کی زندگی میں بھی اکثر اوقات ان کے ساتھ آفس جاتی تھی، مختلف دوروں پر بھی ساتھ ہوتی۔ ان کی موت کے بعد میں تعلیم کے ساتھ ساتھ کاروباری گر بھی سیکھنے لگی۔ میں نے ایم کام کر لیا ہے اور پاپا کا کاروبار بھی سنبھالے ہوئے ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ کرم ہے کہ خوشحال زندگی گزار رہی ہوں۔ مجھے اس کی باتیں سن کر لگا شاید وہ مجھے بے وقوف بنا رہی ہے اور میرے سامنے بڑی بڑی چھوڑ رہی ہے۔ خیر، ہماری باتیں ہوتی رہیں۔ اس نے مزید بتایا کہ میرے پاپا میری شادی اپنے رشتہ داروں سے باہر کرانا چاہتے تھے، مگر میرے پاپا کو اور اب مجھے بھی ابھی تک میرے مزاج کا ذہین لڑکا نہ مل سکا۔ کئی نوجوان بادل بن کر میرے گرد منڈلائے بھی، مگر ان میں ہوس کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ ان کی نظریں میری جائیداد، بینک بیلنس، گاڑیوں پر زیادہ ہوتی تھی۔ سچ تو یہ کہ سچائی کسی کی آنکھوں میں نہیں جھلکتی تھی۔ مجھے کوئی حساس دل نظر نہ آیا، جو بھی ملا پتھریلی زمین کا وجود ملا، جبکہ مجھے حساس دل، بھینی بھینی خوشبودار نرم و نازک مٹی سے بنے انسان کی تلاش تھی، جو میری طرح کا ہو۔ میرے ماما پاپا گزر گئے تو میں نے اپنی زندگی کو کاروبار میں لگا لیا۔ اب میں بہت خوش ہوں کیونکہ میں اپنے لیے جیتی ہوں۔ میں سوچتی ہوں کہ غموں، دکھوں، پریشانیوں کو خود پر سوار کر کے ملتا ہی کیا ہے۔ 4 دن کی زندگانی ہے، بس ہر انسان کو ہنس کر گزارنی چاہیے۔ بس یہی وجہ ہے کہ میں ہر وقت ہنستی مسکراتی رہتی ہوں، چہرہ حشاش بشاش رہتا ہے۔ جب کبھی میں اپنے کاروباری ذہن سے تھک جاتی ہوں تو پارکوں میں، کبھی دیہات بستیوں میں آوارگی کے لیے نکل جاتی ہوں۔ یہاں غریبوں سے مل کر، ان کے بچوں سے میٹھی میٹھی باتیں کر کے جو خوشی ملتی ہے میں بتا نہیں سکتی۔ یہی سوچتی ہوں کہ آخر خود کو غموں دکھوں کا مکین بنا کر ملتا ہی کیا ہے۔ بس یہی اپنی زندگی ہے، اور تم سناؤ؟ اب کی بار اس نے مجھ سے بے تکلفی سے پوچھا۔ ابھی تک اس نے میرا نام نہیں پوچھا تھا، بس پہلے آپ اور اب تم پر آ گئی تھی۔ خیر، نام تو اس سے میں نے بھی پوچھنے کی زحمت نہیں کی تھی، میرے تو دل میں جلت رنگ بجنے لگے تھے۔
وہ باتیں کرتی اور مسکراتی ہوئی بہت اچھی لگی۔ میں نے اسے بتایا کہ میں ایک غریب انسان کا غریب بیٹا ہوں، غربت مجھے وراثت میں ملی ہے۔ ایک ماں ہے جس نے محنت کر کے مجھے پال پوس کر بڑا کیا، پھر پڑھایا، اب وہ بیمار رہنے لگی ہے، میں ذریعہ معاش کے لیے مارا مارا پھر رہا ہوں۔ ابو عرصہ ہوا فوت ہو گئے ہیں، ہم دو بہن بھائی ہیں۔ میں بہن کو امی کے پاس چھوڑ کر اپنے شہر سے مایوس ہو کر کراچی کمانے جا رہا ہوں۔ میرے ساتھ دو اور زندگیاں جڑی ہیں، خود کو اور ان کو زندہ رکھنے کے لیے جتن کر رہا ہوں۔ بس یہی زندگی میں چل رہا ہے، اب بھی بہن کی شادی بھی کرنی ہے اور اپنا اللہ مالک ہے۔ میں نے آخری جملے پر زور دے کر کہا اور پھر خاموش ہو گیا۔ جوں ہی میں خاموش ہوا وہ مسکرا دی۔ میری غربت پہ ہنس رہی ہو؟ میں نے ناگواری میں پوچھا۔ وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگی، ارے ارے نہیں، میں تو تم پہ ہنس رہی ہوں کہ مرد ہو کر حالات سے لڑنے کی بجائے حوصلہ چھوڑے بیٹھے ہو۔ مرد ہو کر ایسی باتیں کرتے تو تم اچھے نہیں لگ رہے۔ مایوسی تمہارے آنکھ آنکھ سے ٹپک رہی ہے۔ ارے نادان، ابھی تم جوان ہو، پڑھے لکھے بھی ہو، پھر مایوسی؟ آخر اداسی کیوں؟ ابھی باتوں کا سلسلہ جاری تھا کہ ٹرین نے ایک اسٹیشن پر رکنے کا اندیا دے دیا۔ یوں ہی گاڑی اسٹیشن پر رکی، میں نیچے جانے کے لیے اٹھا اور اس سے کہا، یہیں رکیے گا، میں کھانے کے لیے کچھ لے کر آتا ہوں۔ گاڑی میں چائے گرم، انڈے اور جانے کیا کیا بیچنے والے آئے تو تھے، مگر میں نے کچھ نہیں لیا تھا، بس مونگ پھلی اور نیمبو پر ہی گزارا کیا تھا۔ سادہ پانی کی بوتل بھی ابھی ویسی ہی پڑی تھی، کیونکہ سردیوں میں پیاس ویسے بھی کم ہو لگتی ہے۔ میں باہر آنے کو بڑھا تو اس نے مجھے جانے سے روک دیا، پھر کہنے لگی، میں جاتی ہوں، پتہ ہے کیا آج کل لڑکیوں کی زیادہ چلتی ہے، اور پھر میں خوبصورت اور حسین بھی ہوں، دیکھنا مجھے تو رش میں بھی پہلے صاحب مل جائے گا۔ اس نے کن اکھیوں سے مجھے دیکھا اور پھر مسکرانے لگی۔ میں سوچ رہا تھا بڑی منہ پھٹ لڑکی ہے، شاید مجھے بھی بات لگا گئی ہے۔ وہ نیچے اتر گئی اور پھر اس نے وش کر بھی دکھایا۔ وہ باہر کھڑی تھی اور میں بھی کھڑکی سے باہر کا نظارہ دیکھنے لگا۔ وہ جہاں بھی کچھ لینے کو گئی، بھیڑ میں سب سے نمایاں لگ رہی تھی، یوں لگ رہا تھا جیسے سب ہی اس کے ایک اشارے کے منتظر تھے۔ چیزیں بیچنے والے اس کے ارد گرد یوں آوازیں لگا رہے تھے کہ جیسے وہ کوئی اور ہی مخلوق ہو، اور وہاں بھی مسکرا رہی تھی۔ میں اندر بیٹھا یہ سین دیکھ رہا تھا اور مردوں کی عقل کو داد بھی دے رہا تھا۔ اپنی عورتوں کے حقوق پورے نہیں کر پاتے اور غیر محرم عورتوں لڑکیوں کے گرد کس طرح منڈلاتے پھرتے ہیں۔ غیرت مندوں کی یہاں غیرت مر جاتی ہے اور شیطانیت کا لبادہ اوڑھ لیتے ہیں۔ تھوڑی ہی دیر میں جانے وہ کیا کچھ لے کر واپس سیٹ پر آ گئی۔ اس کے ہاتھ میں بھنی ہوئی مونگ پھلی کے پیکٹس بھی تھے اور میں حیران ہوا۔ میری نظریں بھنی ہوئی مونگ پھلی کے پیکٹوں پر ٹک گئی۔ میں نے کہا، اتنے پیکٹس؟ وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگی، ہاں مجھے پتا ہے کہ تم مونگ پھلی کے شوقین ہو اور راستے میں باتوں کے دوران نہ جانے کتنے پیکٹس ہڑپ کر گئے ہو۔ یہ رکھ لو، میری طرف سے تمہارے کام آئیں گے۔ میں نے کچھ شرمندہ ہوتے ہوئے کہا کہ آپ نے میری غربت کا مذاق اڑایا ہے، میں نہیں لوں گا۔ اس نے میری ناراضگی کو بھانپتے ہوئے کہا، تم بھی کتنے پاگل ہو، ارے میں تمہاری غربت کا مذاق نہیں اڑا رہی، اور میں کیوں اڑاؤں گی؟ میں تو بس ایک ٹرین میں ہمسائے ہونے کے ناطے لائی ہوں، اور میں نے بھی تو تم سے ایک پیکٹ لیا تھا۔ ٹرین چل پڑی لیکن ہمارا ساتھ نہیں چھوٹا تھا۔ کئی اسٹیشن آئے لیکن اس نے اپنے ڈبے میں واپس جانے کی ایک بار بھی بات تک نہیں کی۔ میں بھی تو اس کا ساتھ چاہتا تھا، پھر بھی میں نے پوچھ ہی لیا کہ آپ اپنے ڈبے میں نہیں جائیں گی۔ میری بات پر وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگی، اتنا اچھا ہم سفر ملا ہو تو کس پاگل کا دل چاہے گا کہ وہ اس کو چھوڑ دے؟ میں چونک گیا۔ میں حیران تھا کہ وہ لڑکی ہو کر بھی کتنی دلیرانہ باتیں کرتی تھی۔ ایسی باتیں تو میں نے صرف مردوں کو کرتے دیکھا تھا۔ خیر میں بھی مسکرا دیا۔ کتنا خوش بخت سفر تھا اور کتنا حسین ہم سفر تھا۔ سوچ رہا تھا کہ یہ ٹرین میرے لیے کس قیمتی ہیرے سے کم نہیں، اور ہر کسی کو ایسا سفر نہیں ملا کرتے۔ اتنا لمبا اور اتنی باتوں میں مجھے پتہ ہی نہ چلا کہ یہ سفر کیسے کٹ گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں کراچی آنے والا تھا اور میرا دل بےتاب ہوئے جا رہا تھا۔ دل چاہتا تھا کہ یہ ٹرین یوں ہی چلتی رہے اور میں اس سے یوں ہی باتیں کرتا رہوں، اور یہ سفر کبھی ختم نہ ہو۔ میرے دل کی بے چینی بڑھ رہی تھی کہ یہاں سے اتر کر میں اپنی منزل پر رواں ہو جاؤں گا اور وہ اپنی منزل پر، اور پھر زندگی میں شاید کبھی اس سے میری ملاقات نہیں ہوگی۔ ٹرین کراچی رک گئی، سبھی مسافر اترنے لگے اور میں بھی اپنی بیگ اٹھایا اور وہ بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ ہم اکٹھے ہی ٹرین سے نیچے اترے اور پھر ریلوے
ریلوے اسٹیشن سے باہر نکلے۔ اب میں اسے خدا حافظ کہہ کر اپنی منزل پر رواں ہونے والا تھا، مگر میرے دل کی کیفیت ایسی تھی کہ جیسے میں کوئی بہت قیمتی شے کھونے جا رہا ہوں۔ بالآخر میں نے کہا ٹھیک ہے میں چلتا ہوں، زندگی رہی اور اللہ نے چاہا تو پھر کبھی کسی موڑ پر ملاقات کا سبب پیدا ہو ہی جائے گا۔ وہ کہنے لگی کہاں جاتے ہو بھگوڑے؟ میں اس کے جملے سے حیران تو ہوا، لیکن دوسرے ہی لمحے بے دلی سے مسکراتے ہوئے جواب دیا، اپنی منزل کو ڈھونڈنے، ملازمت تلاش کرنے۔ وہ کہنے لگی ارے پاگل، منزل خود چل کر تمہارے پاس آئی ہے اور تم منزل ڈھونڈنے نکل پڑے، بے وقوف۔ منزل تو تمہارے سامنے کھڑی ہے۔ راستے بھر بھی اس نے مجھے ایسے کئی القاب سے نوازا تھا۔ وہ کہنے لگی تمہیں کہیں اور ملازمت تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہیں ملازمت دلوا دوں گی۔ تم اچھے ہو، پڑھے لکھے بھی ہو اور تمہاری باتوں سے میں نے اندازہ لگا لیا کہ شریف بھی ہو۔ مجھے اپنے بزنس کے لیے تم جیسے لڑکے ہی کی ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اپنے ڈرائیور کو فون کیا۔ چند منٹوں میں ہی ایک گاڑی اسٹیشن پر پہنچ گئی، جیسے گاڑی اس کے انتظار میں پہلے سے ہی اسٹیشن پر موجود ہو۔ شاندار چمکتی گاڑی۔ یہاں آ کر مجھے اندازہ ہوا کہ اس نے جو کچھ کہا تھا وہ بالکل سچ تھا، کہ جو ٹرین میں مجھے ایک لمحے کو لگا تھا شاید وہ میرے سامنے بڑی بڑی چھوڑ رہی ہے۔ میں نے 6 ماہ اس کی فیکٹری میں کام کیا اور اس کے بعد ایک روز وہ خود میرے پاس آئی اور مجھے شادی کے لیے پیغام دیا۔ پہلے تو مجھے لگا کہ وہ مذاق کر رہی ہے، مگر مجھے اس نے یقین دلایا کہ وہ سچ کہہ رہی ہے۔ اسے میں پہلی ملاقات میں ہی پسند آ گیا تھا۔ وہ کہنے لگی ارے کیا میں بے وقوف تھی جو اتنے لمبے سفر میں تم سے محض گفتگو رہی تھی؟ میں نے پہلی نظر میں ہی تمہیں اپنا ہم سفر مان لیا تھا۔ میں حیرت زدہ کھڑا تھا کیونکہ میں تو اس کے ڈرائیور کے مقابل بھی نہیں تھا، لیکن اس نے مجھے پلکوں پر بٹھا لیا۔ کہتے ہیں نا کہ عورت کو کوئی نہیں پہچان سکا، اس کے کئی روپ ہیں اور ہر روپ ہی نرالا ہے۔ وہ مجھ سے کہنے لگی اب تمہیں کہیں بھی کسی اور جگہ جاب ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، میرا سب کچھ تمہارا ہے، بس میں نے تمہیں 6 ماہ میں اچھے سے پرکھ بھی لیا ہے اور اب اپنا ہم سفر چن لیا ہے۔ بولو کیا تمہیں منظور ہے؟ میری تو باتیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ میں بھلا کیسے ٹھکرا سکتا تھا؟ منزل واقعی خود چل کر میرے پاس آئی تھی، میں اس حسین منزل کو کھونا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے جو کہا تھا اسے پورا کر دکھایا اور 3 ماہ مجھ سے شادی کر لی۔ یوں ہم میاں بیوی کے خوبصورت بندھن میں بندھ گئے۔ میں تو اپنی قسمت پر حیران تھا کہ یہ سب ہو کیسے گیا۔ ہماری زندگی ہنسی خوشی سے بسر ہونے لگی۔ اس نے مجھے کم حیثیت شخص کو پلکوں پر بٹھا رکھا اور ایک اچھی بیوی بن کر دکھایا۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے ایک بیٹا اور پھر ردا کی صورت میں رحمت عطا کر دی۔ میں اب مستقل کراچی کا ہو کر رہ گیا۔ بہن کی شادی ملتان میں ہی رشتہ داروں میں کر دی تھی اور امی کو میں اپنے پاس لے آیا تھا۔ میری شادی کے تیسرے سال ایک روز امی بھی ہمیں چھوڑ کر حقیقی دیس چلی گئی۔ غم کی ان گھڑیوں میں میری ہم سفر نے میرا بہت ساتھ دیا۔ شاید اس کا سہارا نہ ہوتا تو میں کمزور پڑ گیا ہوتا، لیکن شاید ابھی قدرت خداوندی کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ میری بہن اپنے گھر میں خوش باش زندگی جی رہی ہے، لیکن میری چنچل سی ہم سفر آج میرے ساتھ نہیں ہے۔ میری منزل کہیں کھو سی گئی ہے۔ ہوا یوں کہ شادی کے 5 سال بعد ہمارے ہاں تیسرے بچے کی ولادت کے وقت کچھ پیچیدگیوں کے باعث وہ مجھے چھوڑ کر خالق کی حقیقی کے پاس چلی گئی۔ آج میرے پاس اس کی یادیں، اس کی باتیں اور اس کی پیاری پیاری نشانیاں ہیں۔ اس کا کاروبار بھی میں نے ہی سنبھال رکھا ہے۔ ردا اب 10ویں میں پڑھ رہی ہے اور بیٹا FSC کرنے کے بعد اعلیٰ تعلیم کے لیے انگلینڈ چلا گیا ہے۔ آج بھی میں اپنی بہن سے مل کر واپس کراچی جا رہا تھا کہ وہی اسٹیشن آ گیا کہ جہاں سے میری ہم سفر پہلی بار مجھے ملی تھی۔ ٹرین بھی وہی ہے، البتہ سیٹ اور ڈبہ اور ہے، کھڑکی بھی اسی سائڈ والی ہے اور پٹڑی بھی وہی ہے۔ ویسی ہی ٹرین کی چھک چھک سنائی دے رہی ہے، لیکن نہیں ہے تو میری ہم سفر، میری منزل، میری شریک حیات نہیں ہے، جس نے میری زندگی بنا دی، مجھے کوڑے کے ڈھیر سے اٹھا کر محل کا مکین بنا دیا تھا۔ آج میرے پاس سب کچھ ہے، لیکن میں آج بھی اسی ٹرین سے ملتان سے کراچی سفر کرتا ہوں، آج بھی اپنا وہی حلیہ برقرار رکھے ہوئے ہوں، ویسے ہی کپڑے، بیگ، موزے، وہی مونگ پھلی کے خالی پیکٹس اور اس کی کتاب میرے پاس موجود ہے۔ وہ کتاب میں نے آج تک سنبھال کر رکھی ہوئی ہے، جس سے مجھے اس کی خوشبو آتی ہے اور میں اس کی مہک سے سرشار رہتا ہوں۔ میں مہینے میں ایک بار کراچی سے ملتان اور ملتان سے کراچی سفر ضرور کرتا ہوں۔ وہی ٹرین ہوتی ہے جس میں میری نیک صفت بیوی ملی تھی۔ اس امید پر اسی ٹرین میں اسی حلیے میں سفر کرتا ہوں کہ کہیں میری منزل مجھے مل جائے گی،
مجھے میری شریک حیات مل جائے گی، لیکن میں بھی کتنا پاگل ہوں، وہ تو وہاں جا بسی ہے جہاں سے واپس کوئی نہیں آیا۔ وہاں ہم دنیا میں رہنے والے لوگ ہو جا سکتے ہیں نیک اعمال کر کے، میں بھی وہاں جا سکتا ہوں، لیکن مجھے نیک بننا پڑے گا۔ نیک اعمال کرنے ہوں گے تبھی میں وہاں جا کر اپنی منزل سے مل سکتا ہوں۔ دعا کیجیے گا کہ یہ ملن جلد از جلد ہو، لیکن ایک سوچ میرے ذہن میں سوار رہتی ہے کہ کیا یہی ٹرین وہاں بھی ملے گی؟ مزید دلچسپ سچی کہانیوں کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ہماری ہر آنے والی ویڈیو کو لازمی لائک کیا کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔